وہ نگہبانی کر رہا ہے اپنی جنتا کی، اپنی عوام کی۔ آپ ایسے ہی جنگل میں چلتے چلتے جب اپنے گاؤں سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جھونپڑی ہے، وہاں آگ جل رہی تھی۔ آپ کے خادم، آپ کا غلام اسلم آپ کے ساتھ تھا۔ آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اسلم مجھے لگتا ہے کوئی مسافر ہے، کوئی مسافر ٹھہرا ہوا ہے، وہ ماں گراتے ہیں سردی کی وجہ سے، اس نے آگ جلائی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں چلو چل کر پتہ لیتے ہیں کون مسافر آیا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے آواز دی کہ اندر آنے کی اجازت ہے، تو اندر جو ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہے وہ کہتی ہے اگر حیا سے آنا ہے تو داخل ہوتے ہیں ورنہ چلے جائیں۔ دیکھیں یہ بھی حکمران تھا، 22,000 مرتبے کا اکیلا مالک ہے۔ وہ عورت، عام سی عورت کیا کہتی ہے کہ حیا سے اندر آنا ہے تو آ جائیں۔ ارے آج کا جو حکمران ہے اگر کوئی ایسے بات کہتے اسے تو وہ سولی چڑھانے کے لیے اس کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھ لیجیے کسی سے کوئی اجازت نہیں دی جاتی، اسی ٹائم بندے کو اٹھاتے ہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ بھائی اس نے ایم پی اے سے ایم این اے سے ایسے بدتمیزی کی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بچے رو رہے ہیں۔ اس سے پوچھتے ہیں بی بی ہنڈیا میں کیا پک رہا ہے؟ وہ کہتی ہے ہنڈیا میں صرف خالی پانی ہے۔ بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں کہ بچے دلاسا دیں تاکہ یہ سمجھے کچھ پک رہا ہے، اس کے اندر کچھ ابل رہا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ چپ کر کے سو جائیں گے۔ 3 دن ہو گئے ہیں، بھوک بھی ہے اور بچے سے تڑپ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ آپ نے پوچھا کہ تو نے کسی کو اطلاع نہیں کی؟ وہ کہتی ہے کہ ہمارا حکمران جو ہے عمر فاروق ہے، تو اسے چاہیے نا جیسے ہم پر حکم چلاتا ہے، حکم چلاتا ہے، ایسے ہمارا خیال بھی رکھے۔ جب اسے حکم چلانے کا پتہ ہے تو ہمارا خیال نہیں رکھ سکتا۔ میرے پیارے بزرگوں سے بس اس عورت کا اتنا کہنا تھا، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں، آنسوں کی لڑی بندھ گئی۔ وہاں سے خادم کو ساتھ کیا، دوڑے۔ آپ آتے ہیں وہاں سے بچے ایک آٹے کی بوری اٹھائی۔ اب خادم سے کیا کہتے ہیں؟ اسلم سے کہتے ہیں کہ میرے پشت پر یہ رکھو۔ وہ کہتا ہے حضور میں حاضر ہوں، آپ خادم ہوں، مجھے اٹھانے دو۔ بار بار اصرار کیا جا رہا ہے، مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے میں آئے وہ کہتے ہیں کہ بروز قیامت کیا تو میرا گناہوں کا باہر اٹھائے گا؟ جن کے لیے جنتی ہونے کی بشارت کملی والے آقا خود فرما رہے ہیں، وہ کیا خوب کہہ رہے ہیں۔ ارے نماز کے لیے جب امام مصلی پر کھڑا ہوتا ہے وہ خیال سوچتا رہتا ہے کہ میں نے یہاں کہاں جانا ہے، نماز سے فارغ ہو کے کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مصلی پر، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، سلام پھیرتے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے امیر المومنین وجہ کیا ہے؟ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خوف خدا کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہیں غلطی نہ ہو جائے، اس خوف کی وجہ سے میرا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم نماز پڑھتے تو ہمارا خیال نماز میں رہتا ہی نہیں، وہ عمر فاروق ہے۔ جب آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ میری پشت پر یا میرا تھیلا رکھو، وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں۔
حضور میں بھاری ہوں آپ کا. آپ نے کہا کہ کل بروز قیامت کیا تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ آپ نے آٹے کی بوری اٹھائی، فوراً پہنچے، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکائی، ان بچوں کو کھلایا، اور پھر پوچھتے ہیں کہ بی بی کیا تم نے عمر کو معاف کر دیا؟ وہ کہتی ہے اس کو تو اللہ رب العزت ہی پوچھے گا، مگر میں یہ دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت تجھے عمر فاروق کی سیٹ دے، تجھے امیر المؤمنین بنا دے. میرے پیارے دوستوں، ایسے حکمران ہونے چاہیے. حکمران دیکھیں عوام سو رہی ہے، رات کو نگہبانی کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ایک اور واقعہ ہے، آپ جب رات کو نکلے کیا دیکھتے ہیں؟ یہ شخص بہت پریشانی کا عالم ہے، غم زدہ پریشان حال میں کھڑا ہے جھونپڑی کے پاس. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ پریشان کھڑا ہے، رات کا تلیقی ہے، رات کا عالم ہے، کیا مسئلہ ہے تجھے پریشان ہے، غم زدہ ہے، تیرے چہرے پر رونق نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کیا بتاؤں، میری بیوی جو ہے پیٹ سے اب بچے کی آمد کا وقت ہے اور کسی دائی کا انتظام نہیں ہو رہا، رات کی تلیقی ہے، میں مسافر ہوں، نیا آیا ہوں، پتہ بھی نہیں کس سے رابطہ کروں. بس اتنا اس کا کہنا تھا. آپ گھر آتے ہیں، دیکھیں یارو یہ بھی تو حکمران ہے، انہوں نے کبھی والے آقا سے سبق سیکھا تھا. دیکھیں کیسے امیر المؤمنین غلام کو سواری پر بٹھاتے ہیں، آپ سواری کی لگام پکڑتے ہیں. کافروں نے جب یہ دیکھا تو کئی کافر اس چیز کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، ہزاروں مسلمان ہو گئے کہ ایسا امیر المؤمنین ہے، ایسا حکمران ہے جو 22,000 روپے کا مالک ہونے کے باوجود اپنے غلام کو سواری پر بٹھایا، پیدل چل رہا ہے، سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے. دیکھو یار یہ بھی تو حکمران ہے. اب دیکھیں جب آپ اس جھونپڑی میں پہنچے، واپس آتے اس بندے کے پاس سن کر اپنے گھر میں آئے، کسی کے پاس نہیں گئے، کسی کو بے آرام نہیں کیا، اپنی بیوی سے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے بندی، ایک مسافر آیا، اس کی بیوی پیٹ سے، بچے کی آمد ہے، دائی کا انتظام نہیں ہو رہا، تو ہم نے دنیا کو یہ سبق دینا ہے کہ دیکھو اگر کوئی حکمران کی بیوی بھی ہے، کل کسی کو مصیبت بن جائے، کسی کے اوپر ایسا وقت آ جائے تو امیر المؤمنین کی بیوی جو ہے وہ دائی بن سکتی ہے، وہ اس کی اس مصیبت کو ختم کر سکتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہے جیسے حضور آپ کا حکم ہے میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں. گئی اور بچے کی جب پیدائش ہوئی تو اندر سے آواز آئی اے امیر المؤمنین بیٹا پیدا ہوا ہے. بس اتنا کہنا تھا. جب اس شخص نے امیر المؤمنین کا نام سنا اسی وقت اس کی ٹانگیں کانپنے لگی کہ ایسا حکمران ہے، ایسا امیر المؤمنین ہے کہ نہ جانے نہ مجھے پہچانتا ہے نہ میں اس کو جانتا ہوں. اور دیکھے اپنی بیوی کو لے کر آیا اور میرے بچے کی پیدائش کا وقت تھا، اپنی بیوی کو لے کر آگے بچہ پیدا کروا دیا. میرے پیارے بزرگوں دوستوں دیکھیں حکمران ہو تو پھر ایسا ہو، اگر ایسا کیوں نہ ہو. انہوں نے کملی والے آقا سے سبق سیکھا، کملی والے آقا نے بتایا اے میرے صحابی کل کسی کو مصیبت آ جائے، کسی پر برا وقت آ جائے، اس مالک نہیں کو دیکھتے، قحط سالی آ گئی، پریشانی کا عالم تھا،